ویریس اسکالرز اپنے اپنے اوپینینز اپنے اپنے اسکرپچرز کے حساب سے وہ پیش کرتے ہیں. ہندوازم سے ریلیٹڈ رہتا ہے, کرسچینٹی سے ریلیٹڈ رہتا ہے, سکھزم یا اسلام سے ریلیٹڈ ایک بات اپنا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب کے علاوہ, ریلیجیس ایسپیکٹس کے علاوہ, ایک اور جملہ سپریٹلی کہا جاتا ہے فار دا سیک آف ہیومینٹی, انسانیت کے نام پر. اللہ کا جو پیغام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, سارے انسانوں کی کتاب. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پروقتہ نہیں ہے, سارے انسانوں کے پروقتہ ہے. آپ کی ٹیچنگ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے, سارے انسانوں کے لیے. جب سارے انسانوں کے لیے ہے تو اس میں نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ, توحید, شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پڑوسی انسان ہے, دوست انسان ہے, راستے میں چلنے والا انسان ہے, سواری پر آپ کے ساتھ سفر میں چلنے والا انسان ہے. اسلام کا حصہ ہے انسانیت. لوگوں کو اچھی بات کی طرف گائیڈ کر دو, یہ بھی صدقہ ہے. اگر میں کسی کو اچھی بات کی طرف گائیڈ نہیں کر سکتا تو کیا کروں؟ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ, پیپل پریچ اباؤٹ دیئر اون ریلیجن. جی ویریس اسکالرز اپنے اپنے اوپینینز اپنے اپنے اسکرپچرز کے حساب سے وہ پیش کرتے ہیں. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہندوازم سے ریلیٹڈ رہتا ہے, کرسچینٹی سے ریلیٹڈ رہتا ہے, سکھزم یا اسلام سے ریلیٹڈ ایک بات اپنا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان سب کے علاوہ, ریلیجیس ایسپیکٹس کے علاوہ, ایک اور جملہ سپریٹلی کہا جاتا ہے فار دا سیک آف ہیومینٹی, انسانیت کے نام پر. اب یہاں پر کنفیوژن شروع ہوتا ہے اسلامکل ایسپیکٹ اور ہیومینٹی سے. تو یہ الگ الگ سبجیکٹس کیسے بن گئے, یہ ایک پہلا سوال ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے یا پھر ایک کنفیوژن جو لوگوں میں پیدا ہوا ہے کہ اسلام الگ سبجیکٹ ہے اور ہیومینٹی الگ سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر کچھ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں. جی الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے بھائی نے سوال کیا کہ اسلام اور ہیومینٹی کیا دونوں جدا جدا ہیں. پہلی بات, ایک مسلمان کو ایک نان مسلم کے بات جاننی چاہیے. اسلام ایک کامل مذہب ہے, ایک کامل وے آف لائف ہے, ایک کامل سسٹم آف لائف ہے. جوڈیشل سسٹم سے لے کے تمام امور میں. اب امپلیمنٹ جہاں کیا جا رہا ہے ورلڈ میں وہ الگ بات ہے, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن ہو چکا ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا, پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہی اسلام میں جس سے ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ. جس طرح پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی, روزے کی تعلیم دی, زکوٰۃ کی تعلیم دی, حج کی تعلیم دی, ویسے ہی اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی تعلیم دی. تو ایک پڑوسی یعنی نیبر, کہا صحابہ اکرام کمپینینز کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے کمپینینز کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے, ہمیں یہ اب خیال آنے لگا تھا کہ مرنے کے بعد جو ہمارا مال بچے گا شاید اس میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوگا. جی. تو اب آپ تصور کر کے دیکھیے, پڑوسیوں سے متعلق اتنے تعلیمات ہے. پڑوسی نان مسلم بھی ہو سکتا ہے, پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے, جی. پڑوسی لفظ انسان ہے. جی جی تو کیا انسانیت اسلام میں نہیں ہے؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دہشت گرد, ٹیررسٹ, ایکسٹریمسٹ لڑتے تھے دنیا میں اس زمانے میں پیس اور شانتی کو ختم کرنے کے لیے, ان ٹیررسٹ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے تھے اور انہیں اپنے قبضے میں لیتے تھے, سلیو بناتے تھے, پریزن کر دیا کرتے تھے. ان کے ساتھ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے اپنے کمپینین سے, یہ جس کو پکڑ کر لائے ہو بھلے یہ دہشت گرد ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرو. اب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ہمارے لیے اسلام ہے. اسے کہتے حدیث قولی. وہ سلیوز, وہ پرزنرز جو دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں, پکڑ کر لاتے تھے انہیں سزا دینے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, جب تک ہمارے پاس ہیں اس سے ٹریٹمنٹ بھی اچھا کیا جاتا تھا کیونکہ انسان ہے وہ. اسے کھانا دیا جائے گا, اسے پانی دیا جائے گا. تو صحابہ کہتے ہمارے گھر میں اگر روٹی اور کھجور ہوتا کسی وقت کھانے میں, ہم کھجور کھا لیتے تھے, روٹی اس پرزنر کو دیتے تھے کیونکہ ہماری انسانیت ہے. تو یہاں پر انسانیت اسلام کا حصہ ہے, ویسے ہی جیسے دیگر تعلیمات اسلام کا حصہ ہے. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے, انسانیت اسلام ہے. اسلام سے انسانیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
اگر کوئی اسلام الگ انسانیت الگ کہہ رہا ہے تو اس نے اسلام کو 100% نہیں سمجھا. جیسے اسلام سے آپ نماز کو نکال دیں گے آپ کا اسلام 100% ہوا کیا؟ ویسے اسلام کو انسانیت کو اسلام سے نکال دیجئے آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے. انسانیت حصہ ہے ہمارے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بد دعا سے بچو. کسی مظلوم کی مطلب کسی پہ ظلم کر دیا تم نے, اس کی بد دعا سے بچو. یہ تک کہا چاہے وہ مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا کافر کیوں نہ, نان مسلم, اس کی بھی بد دعا سے بچو, کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان قبولیت ہونے بہت جلد ہو جاتی ہے قبولیت. تو یہاں پر یہ تعلیمات جو صرف 3 رکعوں میں n نمبر آف تعلیمات ہے جو ہم انشاءاللہ آپ کو آگے بتائیں گے. ان 3 کو رکھنے کا مقصد یہ ہے, یہ ٹیچنگز جو ہم کہتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کا مطلب ہے قرآن اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز اسلام ہے. جیسے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سے کہا گیا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ والاسلام. اسلام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے اور سنت کیا ہے؟ اسلام کا نام ہے. تو یہ دونوں ملا کر اسلام ہوتا ہے. اسلام سنت سے جدا نہیں ہے, سنت اسلام سے جدا نہیں ہے. ویسے ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں اور قرآن میں انسانیت کا جہاں جہاں ذکر آیا ہے یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے. اسے ہم کبھی بھی اسلام سے ہٹ کے نہیں کہہ سکتے, نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں گے. جی بہت بہت شکریہ, بہت ہی صاف انداز سے آپ ہمیں سمجھائے. خاص کر کے ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی سیکھ ہے جو اس کانسیپٹ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ forget the religion, come towards humanity. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اگر مسلمان یہ کہہ رہا ہے تو یہ شاید وہ مسلمان ابھی تک اسلام کو کمپلیٹلی سمجھا نہیں ہے. میں اگر اچھا انسان ہوں یا آپ اگر اچھے انسان ہیں تو اسلام کی وجہ سے. یہ بیسک بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. صحیح بات ہے. اسلام اگر نہیں تھا, جہالت میں تھے لوگ, قتل چلتا تھا, عورت کو بیچتے تھے, عورت کو خریدتے تھے, خون ریزی عام تھی, سالوں سال جنگیں چلا کرتی تھی, سود عام تھا, ناچ گانا عام تھا, ایک قبیلے والا کسی قبیلے والے ایک آدمی کو قتل کرتا تھا, دشمنی 10-10 سال تک چلتی تھی. اسلام آنے کے بعد انسانیت ان کے پاس آئی. الحمدللہ, صحیح بات ہے. ایک اور اچھا اگزامپل دے کر آپ نے ہمیں بہت ہی کلیئر کر دیا یہ بات کہ جس طریقے سے اگر ہم اسلام سے نماز نکال دیں گے, صلاح نکال دیں گے تو اسلام ہمارا مکمل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر اسلام سے ہم ہیومینٹی, انسانیت کو نکال دیں گے, وہاں پر بھی ہمارا اسلام مکمل نہیں ہے. تو دیٹ واز اے ویری گڈ ایگزامپل, جزاک اللہ خیرہ. شیخ, اس چیز کو ہم تھوڑا سا اور انٹرسٹنگ بنائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو فرام دا بایوگرافی آف آور پروفٹ اینڈ ہز کمپینینس, اس سٹوریز میں سے, اس بایوگرافی میں سے کچھ ایسے انسیڈنٹس ہمیں بتائیں جہاں پر ہمارے پروفٹ اور صحابہ ان کے لائف ہسٹری سے ہمیں کچھ ایسے ایگزامپلس ملتے ہوں جہاں پر ہیومینٹی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو. اور خاص کر کے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کا جو پرسنل فیوریٹ ایک انسیڈنٹ ہے آؤٹ آف دا بایوگرافی آف پروفٹس لائف, اس کا بھی آپ ذکر کریں ہمیں انشاءاللہ. جی دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مینرز اور اخلاق کی جو ہائیسٹ پوزیشن ہے اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی بیسٹ آف ہیومنس میرے لیے میرے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, باقی سب دنیا ان کے بعد میرے لیے ہے. اور یہ چیز آپ کو پریکٹیکل ملے گی, آپ بھی اس بات کو تسلیم کر لیں گے. دنیا تسلیم کرتی ہے اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا. جس دور میں, جس ٹائم پیریڈ میں, جس قوم کے پاس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تعلیمات کا انٹروڈکشن دینے کے لیے بھیجا گیا تھا, وہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی. یہ وہ قوم تھی جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی تلوار نکال لیا کرتے تھے. یہ وہ قوم تھی جب ان کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. تو آپ سوچئے وہ قوم کی سختی کتنی تھی ان کے دلوں میں. ایسی قوم کے پاس جانا ہے جس کو اپنی معصوم بچی کی پرواہ نہیں ہے. ایسی قوم کے پاس جا کر کہنا ہے تم اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت شروع کر دی, کیونکہ پہلے سے وہ اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر چلتے تھے. تم اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی پوجا شروع کر دی, صرف اللہ کی عبادت پر آ جاؤ اور یہ طریقے پر آ جاؤ. بہت بڑا ٹاسک تھا, میسو ٹاسک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں میں پلے بڑے. تصور کر کے دیکھیے, جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کو نبوت کا ڈکلیریشن دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آپ کے ساتھ رہتی تھی. جہاں بچیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے اسی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ کے گھر میں 4 بچیاں پل کر بڑی ہوتی ہے الحمدللہ.
ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے ان سے بچپن ہی سے سامنا کرنا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنے ایکشن کے ذریعے. تم دفن کرو گے, لیکن میں 4 بچیوں کو پال کر بڑا کر کے ان کے سامنے بتا دیا گیا میرا یہ عقیدہ ہے, میرا یہ ماننا ہے, میری یہ انسانیت ہے, میں اپنے بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن نہیں کرنے والا. تو یہ سب کچھ پریزنٹ ہوتا تھا لوگوں کے سامنے 40 سال تک. جب 40th ایئر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر قرآن مجید کی پہلی آیت اللہ نے نازل کر دی. اب لوگوں کو بتانا تھا کہ میں آخری نبی ڈکلیئر ہو چکا ہوں. تم پہلے سے جانتے تھے پریویس اسکرپچرز میں جو موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی کتابوں میں ذکر ہے ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو تم پڑھ چکے تھے, وہ میں ہوں. تو آپ ایک پہاڑ پر گئے, اس زمانے کا کلچر تھا, اس پہاڑ پر ڈر کے لوگ آواز دیتے تھے یا صباح یا صباح, یعنی لوگ گیدرنگ کے لیے جمع ہو جاؤ. تو گیدرنگ کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے, جب سمجھتے تھے آواز دی جاتی کچھ ایمرجنسی والی بات ہے, نوٹیفیکیشن جیسا, نوٹیفیکیشن شاید ہمارے ایریے پر کچھ حملہ کر رہے ہیں, لٹیرے, ڈاکو, کچھ تو ہوگا. تو یا صباح جب آواز دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگ گیدر ہونے لگے. لوگ پوچھتے تھے کون آواز دے رہا ہے, لوگ کہتے تھے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی نبوت کا ڈکلیریشن نہیں ہوا تھا, ہونے والا تھا, بلا رہے تھے. اچھا محمد ہے, کہا میں تو نہیں آ سکتا, البتہ تم جاؤ, وہ جو کہتا ہے اس کی بات مجھے سنانا, وہ سچی بات کہتا ہے. نبوت سے پہلے آپ کو لوگ سچا کہتے تھے, انسانیت یہی ہے. لوگ جمع ہوئے, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لوگوں میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, کیا تم اس بات کا اعتبار کرو گے میری؟ 40 ایئرز ان کے اس درمیان میں رہ کر, ان کے ہر برے کلچر سے اپنے آپ کو بچا کے, 4 بچیوں کو گھر میں رکھ کے, شراب سے دور, سود سے دور, جوا سے دور, عورتوں کی خرید و فروخت سے دور, ہر برائی سے دور, ایک پیغام مکے کے لوگوں کے سامنے دیا جاتا تھا عرب میں. اور 40 ایئرز کے بعد انہیں پوچھ رہے ہیں ایک بات آج ڈکلیئر کرنے والا ہوں نبوت کی, کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ وہ قوم جو اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو دفن کرتی تھی, اتنی سختی تھی, وہ قوم اپنی زبان سے کہہ رہی ہے ہم نے آج تک کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے, تم جو کہو گے سچ کہو گے, ہم تمہاری بات ماننے تیار ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کا فیگر تھا جو لوگوں کے سامنے پہلے سے موجود تھا. اب جب آپ بات کہیں گے, لوگوں نے پہلے کہہ دیا اقرار کر لیں گے, تب آپ نے کہا میں نبی ہوں. آج وہ آپ کی سچائی, آپ کی انسانیت کی وہ بات آج دنیا بھر میں بلینز آف مسلم ہے, صرف وہ ایک انسانیت کی وجہ سے جو آپ نے 40 سال لوگوں کے سامنے پیش کی. تو انسانیت اسلام کا حصہ ہے, نبی کی زندگی کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40 سال میں نبی بنائے گئے, اس سے پہلے کیا تھے؟ مسلمان تو نہیں تھے. اس سے پہلے جو اسماعیل علیہ السلام کی ٹیچنگز تھی اسی پر آپ چلتے تھے, وہی اسلام تھا جس کی وجہ سے آپ کے اندر انسانیت تھی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی آپ کے پاس تھی. دوسری بات, اب آپ نے کہا یہ تو آپ کا پیغام شروع ہونے سے پہلے انسانیت, اب تو اسلام کی ٹیچنگ آ رہی ہے, تو پھر انسانیت کس لیول کو جانے والی آپ تصور کر کے دیکھیے. انہی میں سے ایک بات, نان مسلمز کے ساتھ کیسی انسانیت ہوتی ہے. مسلمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رحماء بینہم, بہت نرم دل آپس میں, ایک دوسرے پہ جان نثار کرنے والے لوگ. کفار کے ساتھ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ مکے میں تھے, آپ دین کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو, تو کچھ لوگ دہشت گرد تھے, ٹیررسٹ تھے, وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو اسپیچز دے کے بھڑکاتے تھے, بھڑکاؤ بھاشن دیتے تھے. حالات بدلے, 13 سال کے بعد مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے, وہاں پاورفل ہوئے, اور یہ مکے والے جو ٹیررسٹ تھے یہ مدینے پہ حملہ کیے, تو مسلمان زبردست حملے کا جواب دیے دہشت گردوں کو, اور اپنی گرفت نے کچھ پرنرس لے لیے. اس میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سہیل, وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بھڑکاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کمپینینز میں ایک تھے حضرت عمر, جو دہشت گردوں کے پر بہت سخت تھے, دہشت گردی کو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے. وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سہیل ہمارے قید میں آ گیا ہے, یہ وہ ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی والے خطبے دے کر بھڑکاتا تھا کہ امن کو ختم کرو مکے میں, اور خاص طور پہ آپ کا نام لے کے لوگوں کو بھڑکاتا تھا کہ محمد کے خلاف کام کرو صلی اللہ علیہ وسلم, میں اجازت لینا چاہتا ہوں آپ سے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس بات کی اجازت؟ آپ اجازت دیجئے, میں ایک مارنا چاہتا ہوں اسے تاکہ اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ جائیں. جس زبان سے آپ کو گالی دیتا تھا وہ دانت توڑ دوں گا میں, تاکہ زندگی بھر بات کرے تو اسے احساس ہو جائے کہ محمد کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غیر مسلم ہے, اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق کی ہائیسٹ پوزیشن والے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
नसीहत कर रहे हैं हजरत उमर को और सारी कायनात को, कहा कि उमर अगर मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दूं कि तुम मार के उसके दांत तोड़ दो, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है, मैं डरता हूं कहीं अल्लाह ऐसा ही मामला मोहम्मद के साथ ना कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैरेक्टर। ये गैर मुस्लिमों के साथ भी जुल्म करने से डरना ताकि अल्लाह की पकड़ आ जाए, कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से लोग इतना मुतासिर थे, आपको लोग जो इस्लाम नहीं लाए थे वो लोग क्या कहते थे? सादिक, सच्चा। और अच्छे इंसान के कैरेक्टर्स में इस्लामिक टीचिंग में है वो जुबान से झूठ नहीं कहता, तभी तो अच्छे कैरेक्टर वाला कहेंगे। झूठे को क्या कहेंगे? झूठा आ रहा है। झूठा अच्छे अखलाक इंसान हो सकता है क्या? झूठा इंसान इस्लाम की नजर में अच्छा इंसान नहीं हो सकता। तो आपको कहते थे सादिक, सच्चा, अमीन, अमानतदार। कोई अगर चीज रखाई जाए तो उसकी हिफाजत करने वाला। टाइटल्स थे उनके जी, वो भी नॉन मुस्लिम्स के। जी जी जी, मुस्लिम्स के नहीं, नॉन मुस्लिम्स कहते थे आप। मुस्लिम्स ये अच्छे अच्छे टाइटल्स दिया करते थे। तो फिर टाइटल्स क्यों देते थे? प्रैक्टिकल जी जी, देख चुके थे। कैसे? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जानते थे कि आपकी इंसानियत, आपकी अमानतदारी, आपकी सच्चाई, लोग लाके अमानत रखाते थे कि भाई चोरी डाका ना हो जाए घर में, आप हमारे पास ये रखिए, ट्रस्ट, क्योंकि आप पॉलिटिकल भी अच्छे रसूख वाले थे, आप रखिए चीज। हुआ ये कि मक्का छोड़कर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना पड़ा 13 साल के बाद। जी जी, जब मदीना जा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने लगे। मदीना जाने से भी आपके साथी, आपके दामाद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अभी नहीं आना मदीना, तुम रुक जाओ कुछ दिन। 2-4 काम उन्हें दिए, वो करने के बाद आना। उसमें एक काम यह था, आपको ताज्जुब होगा, एक काम यह था उसमें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से कहा कई नॉन मुस्लिम्स ने जो हमें आज मक्का से निकाल रहे हैं उनकी अमानतें मेरे पास हैं, एक एक की अमानतें लौटाओ, पूरी सलामती के साथ लौटाकर फिर तुम मदीना आना। ये इंसानियत है। जी जी जी, नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, ये इस्लाम है। ये इंसानियत नहीं है मेरे लिए, ये इस्लाम है। जो इंसानियत इस्लाम का हिस्सा है। सही, तो ये ढेर सारी बातें हैं। फिर जैसे आपने कहा कि ऐसा इवेंट जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से इंसानियत का पैगाम देता है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत का इफेक्ट अब मुसलमानों पे क्या हुआ था, कुरान और सुन्नत की तालीमात के इफेक्ट होने पर क्या हुआ था, उनके अखलाक को देखकर नॉन मुस्लिम से क्या इफेक्ट हुआ था। यही जंग बदर, सोमामा नाम से एक आदमी मुसलमानों के कैद में आया, यमामा कबीले का सरदार, बहुत बड़े पॉलिटिकल उसूक वाला था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करते थे, कैदियों को जो बांधते थे किसी कचरे कबाड़े में नहीं, मुसलमान के लिए सबसे मौजिद जगह मस्जिद है, भले वो नॉन मुस्लिम होगा, लेकिन प्रिजनर्स को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बांधते थे। इसकी हिकमत क्या थी? वो अखलाक जो तुम जिससे भाग रहे थे वो देख तो लो मस्जिद में होता क्या है। पहले दिन उसे बांधा गया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए तो 3 कंडीशंस होते हैं जंग के मैदान में। तो कहा सुमामा क्या ख्याल है, क्या किया जाए तेरे साथ? उसने कहा चाहे तो कत्ल कर दो, तुम्हारे इख्तियार की बात है, चाहे तो जिजिया लो, टैक्स लो, मुझे छोड़ दो, चाहे तो आजाद कर दो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन गए, उसे कहा सुमामा को यूं ही बांधे रखो, खाना पीना हर चीज उसका ख्याल रखते थे। 5 वक्त की नमाज देखता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 वक्त की नमाज के बाद सहाबा को बैठ के जो टीचिंग्स देखते थे वो देखता था। कंपेनियन जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओवरवेल्म्ड रेस्पेक्ट करते थे उसको देखता था। खाना घर से क्या लाकर दे रहे हैं, खुद क्या खा रहे हैं वो देखता था। बातचीत उससे किस तरह कर रहे हैं ये देखता था। इबादत देखता था, सजदा देखता था, रुकू देखता था, कयाम देखता था, रब की इबादत देखता था, आपस में मोहब्बत देखता था, दीवानगी देखता था इस्लाम के लिए। 24 घंटे गुजरे, दूसरे दिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, कहा सुमामा आज क्या ख्याल है? वही बात दूसरे दिन, चाहे तो कत्ल करो, चाहे तो आजाद करो, चाहे तो जिजिया लो, मैं हमारे आदमियों को बुलाऊंगा, टैक्स लेकर छोड़ दो। कहा थे दूसरे दिन भी ऐसे ही रहने दो। फिर वही अखलाक एग्जिबिट किए जा रहे हैं। सेम थिंग हैपेंस अगेन। वो उनकी लाइफ है, सुमामा रहे या ना रहे उनकी लाइफ है, वो तो गुजारेंगे। मस्जिद है, एक्टिविटी चलेगी। तीसरे दिन आए, फिर पूछा सुमामा आज क्या ख्याल है? फिर वही बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
सुमामा को छोड़ दो। ओके, फोर्थ डे प्रॉब्ली सुमामा को प्रिजनर से आजाद कर दिया गया, विदाउट एनी जिजिया, विदाउट एनी टैक्स। सुमामा निकला अपना सामान लेकर, मस्जिद नबी के बाहर दूर के हिस्से में गया, वहां एक पानी का कुआं था। अपने मैले कुचले कपड़े उतारा, गुस्ल वगैरह किया, साफ सुथरगी किया, और फिर साफ कपड़े पहनकर तैयारी किया जाने की। और तैयारी करके अपने मुल्क मक्का नहीं जाता, पलटकर वही मस्जिद नबी में आ जाता है जहां पर उसे बांधा गया था, और आकर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठता है और कहता है, पढ़ाइए वो कलिमा जिससे दुनिया के लोगों में वो इंसानियत और पैगाम आपके लोग पहुंचाते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंसानियत को तस्लीम करता है, इस्लाम को तस्लीम करता है, मोहब्बत को तस्लीम करता है, अमन शांति को तस्लीम करता है। यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी टीम, आपका इस्लाम, आपके अखलाक, आपका पैगाम, आपकी मोहब्बत, आपका दीन जो गैर मुस्लिम के सामने पेश की गई, तो इंसानियत कबूल कर लिए, जो हकीकी माने में इस्लाम है। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। बहुत सारे इंसिडेंट्स आप नरेट किए शेख। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और थोड़ा लंबा ले लें। इंशाअल्लाह आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे भी एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा फॉर सच वंडरफुल इंफॉर्मेशंस। शेख, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अभी के सिचुएशन के हिसाब से एक सवाल करता हूँ। आज हमारे सोसाइटी में कई तरह के लोग पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें मालो दौलत से नवाजा है, रिचनेस है, ताकत व क़ुव्वत रखते हैं हर एक ह्यूमैनिटी सर्विस देने की, खिदमत खल्क़ करने की, लेकिन नहीं करते। वो जो कंट्रीब्यूशन वो बहुत ही बड़े एक हिस्से में दे सकते हैं, वो नहीं करते। ऐसे लोग आज सोसाइटी में हैं जिनके पास माल तो बहुत पड़ा हुआ है, एसेट्स पे एसेट्स अपने पास इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट वो नहीं कर रहे। तो ऐसे लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने सवाल किया, जैसे जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने इस्तात दी है और वो खर्च नहीं करते, इनको क्या बात कही जाएगी दूसरे इंसानों की भलाई के लिए, खैर के लिए। देखिए, जिस तरह इंसानियत इस्लाम का हिस्सा है, उसी तरह दूसरे इंसान का ख्याल करना ये भी इस्लाम की अपने आप में एक अलग तालीमात है, जिसे हम सदका कहते हैं। सदका यानी तो चैरिटी, किसी भी अल्लाह के बंदे की मदद करना ताकि अल्लाह हमें इसका अजर दे। माल देने वाला अल्लाह है, उसी के माल को अल्लाह ने दिया ताकि तुम्हारी निगरानी में जो लोग उनको खर्च किया जाए। दूसरों की बात जाने दीजिए। इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि अपने माल का सबसे पहला हक इंसान के अगर कोई है तो उसके माँ बाप है, उसके वालिदैन है। दूसरों की बात बाद में करेंगे। प्राइमरी टीचिंग है माँ बाप। बिल गेट्स होंगे, बड़े लोग होंगे, अपने बिलियन स्पेंड करते होंगे लोगों में चैरिटी के लिए, लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया में बिलियंस खर्च करते हैं लेकिन अपने माँ बाप को ले जाकर किसी ओल्ड एज होम में डाल देते हैं, उनके पैसे की दुनिया को जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्राइमरी खर्च तुम्हारे माँ बाप के ऊपर होना चाहिए। अरे जिसने पैदा किया उस माँ बाप के किसी हॉस्पिटल के बिल के पेमेंट के लिए बड़ा भाई छोटे भाई से लड़ता है, छोटा भाई बड़े भाई से लड़ता है। तुम्हारे माल और दौलत दुनिया में नहीं, पहले तुम्हारा हक तुम्हारे माँ बाप के ऊपर है। जी, जी, जी। माँ बाप के साथ यह हक तुम्हारे बीवी का है, तुम्हारे बच्चों का है। जब तुम बेसिक नीड्स पूरे कर लो तो इस्लाम का प्रिंसिपल यह है, तब दूसरों का हक अदा करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह जी। तुम्हारे माँ बाप को भूखा मार कर नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चों को भूखा मार कर नहीं। हाँ, कुछ कमी पेशी करो ताकि दूसरों को दे रहे हो, ताकि उनके लिए भी अजर और सवाब हो जाए, लेकिन इन्हें भूखा मार कर दूसरों को, तो ये इस्लाम नहीं। इनके लिए सफिशिएंट है। अब तुम्हारे पास एक्सेस अमाउंट है, किसी गरीब की मदद करो। गरीब में पहले तुम्हारा पड़ोसी आ जाता है, तुम्हारे रिश्तेदार आ जाते हैं, खूनी रिश्तेदार आ जाते हैं, ददियाल वाले, ननियाल वाले, चचेरे, मुमेरे, फुपेरे, खलेरे, दोस्त अहबाब, नॉन मुस्लिम भी ऐसे जिनको जरूरत है, खर्च करिए आप उनके लिए। हत्ता के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के बेस पर स्कॉलर ने कहा, ज़कात जो हर साल मुस्लिम निकालते हैं उसका हिस्सा भी एक नॉन मुस्लिम को दिया जा सकता है, ताकि आपके इस्लाम की अच्छाई को पहचान कर करीब आए। इंशाअल्लाह जी। तो ये जरूरी है।
اور جب انسان صدقہ کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کہا تم اللہ کی راہ میں کوئی ایک چیز دیتے ہو، ایسی مثال ہے کہ ایک دانہ زمین میں تم نے بویا، اس کے 7 بالیاں نکلی، 7، اور ہر بالی پہ 7 دانے ہیں، 1 خرچ کرو گے تو 700 خرچ کرنے کا اجر نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوتی، تمہاری نیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں کئی ہنڈریڈز اور ملینز آف مسلمز ہیں جو خرچ کرتے ہیں، ایک سال زکوٰۃ نکال رہے ہیں، تھاؤزنڈز آف روپیز، لیکس آف روپیز زکوٰۃ دیتے رہے غریبوں میں، پھر اگلے سال پھر ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ پھر ویسی ہے، اس سے زیادہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مال میں برکت ہوتی ہے. تو صدقہ یہ حق ہے مسکینوں کا، غریبوں کا، لیکن سب سے پہلے مال جو خرچ کیا جائے گا ماں باپ پر. مسلم سے نان مسلم اپیل کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے آپ کو، اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر کے اگر آپ اپنی فیملی کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے آپ. بالکل ان کو دور کریں گے جو آپ کو اپنے کلیجے سے لگا کے پالے پوسے بڑا کیا، اپنا دھن دولت سب لگا دیا، اور آج ان پر مال خرچ کرنے کے لیے اگر انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اپنے آپ کے لیے دشواری تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس اولاد کو اچھا انسان نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ پروگرام انسانیت کے بارے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اچھا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا رہ سکتا ہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شیخ، بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہمیں ملا اس جواب کے ذریعے سے. شیخ ایک اور اس سے ملتا جلتا ایک اور کانسیپٹ میں آپ کے پاس پوچھنا چاہوں گا. یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے ایک نصیحت جو مال رکھ کر بھی خرچ نہیں کیا کرتے. ایک اور لوگ ایسے ہیں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بے شمار دولت دیا ہے، یا پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ ہے نہیں لیکن وہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی سروس کے ٹورڈز وہ اپنا کنٹریبیوشن لگاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک چیز ہے دیٹ از دکھاوا، شو آف. ہر اچھا کام کرتے ہیں برائی کے ساتھ اس کو ختم بھی کرتے ہیں. اچھا کام کرتے ہیں سیلفی، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں پرچار. تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی، بہت سارے پینڈیمک ایشوز میں بھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسے بہت سارے ایشوز سامنے آئے ہیں. تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو اسلام میں سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تمہارے بارے میں جو ڈر ہے میرے بعد وہ شرک اصغر کا ہے، چھوٹے قسم کا شرک. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان الریا، شو آف کرنا یہ چھوٹا شرک ہے اسلام کی نظر میں، کیونکہ تم اللہ کو نہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہو. غریب لڑکی کی شادی بہت بڑا ڈرامہ ہے ہماری سوسائٹی میں. 4 غریب لڑکی کی شادی، 2 غریب لڑکی کی شادی، فوٹو لے رہے ہیں. غریب لڑکی کون ہے؟ لڑکی غریب اسلام کی نظر میں کوئی لڑکی غریب نہیں ہے، کیونکہ اسے کچھ دینا ہی نہیں ہے. غریب اس لیے کہا جا رہا کیونکہ پاس ڈوری دہیج کا بیڈ، پلنگ، الماری، میٹریس، گرائنڈر، واشنگ مشین، فریج، کولر، اے سی، اوون یہ دینے کے لیے اس لیے غریب ہے. سوشل ایول ہے یہ غریب نہیں ہوتی ہو، کیونکہ یہ کہا جا رہا تیرے پاس کچھ نہیں ہے دینے. غریب لڑکی چلو ہم تو بھی کچھ دے دیں. پہلے تو اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے، پھر اس کو غریب بتا دیے. افسوس بھکاری ہیں لوگ، وائٹ کلر فقیر ہیں جو لڑکی کے نام پر سامنے رکھ کر مانگ رہے. بالکل بالکل. یہ مانگنے والا دلہے والا یہ بھی فقیر ہے، اور اس کے جو ماں باپ ہیں لڑکی کے یہ بھی ایک ایموشنل بیک گراؤنڈ میں، ہماری لڑکی کی ڈولی نہیں اٹھ سکتی جب تک یہ معاشرے میں لوگ اب اس کو ٹرینڈ بنا لیے، اس کو کلچر بنا لیے. اس کلچر کو چھوڑنا ہوگا. اب رہی بات شو آف تو شرک اصغر ہے، چاہے آپ کچھ بھی کریں. اب جو چیز نہیں ہے اسلام میں اس کو ایموشنل پکچرائزیشن کر کے مانگنا یہ بھی نہیں ہے. بالکل. غریب لڑکی کی شادی، لڑکے کے پاس ہمت ہے، دم ہے، پیسہ ہے، نہیں ہے تو کماؤ اور گھر گرہستی کا سارا سامان جمع کرو، ایک رانی کی طرح اپنی بیوی کو لے کر آؤ، بھیکاری کی طرح نہیں. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. دوسری بات صدقہ کرنا اسلام کا بیسک پرنسپل ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر مسلم irrespective of his income، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے وہ صدقہ کرے، کچھ دیں، ایک دوسرے کو شیئر کرے. تو جب یہ حدیث ٹیچنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے تو صحابہ نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کچھ دینے نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ نمبر 1 دینا ہے. نمبر 2 یہ نہیں ہے دینے
کہا اپنے دست بادو سے محنت کرو، کام کاج کرو، پیسہ کماؤ، پھر صدقہ کرو. امپورٹنس بتلاتا ہے. جی خوددار بنایا گیا، بھیک مانگنا نہیں بتایا گیا. جی جی دہیج کے نام پر، ڈوری کے نام پر، جوڑے کی رقم کے نام پر، کٹنم کے نام پر بھیکاری نہیں بنایا گیا مسلمان کو، خوددار بنایا گیا. جی صحابہ ایک ایسی انٹلیکچوئل قوم ہے، ان کا سامنا کوئی نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ. تو کہا اچھا دستے بادو سے محنت کرو، کام کرو، کھیتی باڑی کرو، کچھ بھی کرو، کماؤ. پوچھا اگر میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے میرے جسم میں کہ میں اب کمانے کے قابل ہوں تو میں کیا کروں پھر؟ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غریب کی مدد کر دو اپنی طاقت کے مطابق. یعنی کوئی پڑوسی ہے آپ کا، اس کے گھر میں گیس سلنڈر آیا ہے، 4th فلور پہ لے جانا ہے، لفٹ کام نہیں کر رہی ہے، وہ کہے گا بھائی ذرا ہاتھ لگا دو. آپ ہاتھ لگا دیے، کہا یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ملے گا. تم نے پیسہ نہیں دیا، اپنا وقت دیا، اپنا ہاتھ دیا، اپنا پسینہ دیا، اپنی انرجی دی، اس کے لیے بھی اجر ملے گا ویسے جیسے تمہیں پیسہ خرچ کرنے پر مل رہے گا. پھر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے انٹلیکچوئل کس لیول کے وہ لوگ ہیں؟ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ہو سکتا کوئی بزرگ آدمی، ایجڈ آدمی، وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا میں تو کہا لوگوں کو اچھی بات کی طرف گائیڈ کر دو، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. اچھی بات ہے. اچھی بات، کوئی بھی اچھی بات گائیڈ کر دو. پھر پوچھا دا لیسٹ، کہا اگر میں کسی کو اچھی بات کی طرف گائیڈ نہیں کر سکتا تو کیا کروں؟ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ آپ کم جملوں میں بڑے معنی والی بات بتاتے ہیں. یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے جو گزشتہ پیغمبروں میں نہیں تھی، یہ آپ کو دی گئی تھی اللہ کی طرف سے خاص 5 باتوں میں سے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے کسی کو اچھے گائیڈنس، تو کہا اپنے شر، اپنی برائی سے زمانے کو بچا لو، یہ تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا. اچھا کام تو نہیں کر سکتے، جی جی اپنے زبان کا شر، اپنی زبان سے کسی کے دل کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے. سیلف کریکشن. جی کسی کو تم سمجھ رہے ہو میرے پاس بزنس میں آیا میں فائدہ، اس کو نقصان، یہ شر نہیں ہونا چاہیے. نہ بزنس میں، نہ میٹنگز میں، نہ ریلیشنز میں، نہ دوستوں میں، نہ نان مسلمز میں، نہ مسلم میں. اپنے شر سے بچا لو. تمہارا کچھ بھی شر ہو سکتا ہے، اس شر سے بچا لو زمانے کو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ نہ کہیں یہ آدمی دھوکے باز ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی سامان لیتا ہے پیسہ نہیں دیتا. اس شر سے بچا لو. یہ الحمدللہ بیسک پرنسپلز اور کانسیپٹس ہے اسلام میں انسانیت کے لیے جو آپ کے سامنے الحمدللہ پیش کی. جزاک اللہ خیرہ. ناظرین، ایک بہت ہی اچھا کنکلوژن ہم اس سے نکال سکتے ہیں. دا کانسیپٹ آف ہیومینٹی ان اسلام تو ہم نے سمجھ لیا تھا. اب اس میں اگر شو آف، دکھاوا، ریا اگر ایڈ ہو جاتا ہے تو ایک اسٹیٹمنٹ ہمیں یہاں پر مل گیا ہے کہ دیٹ از شرک میں شامل اصغر. جی شرک اصغر. اب یہاں پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے. شرک ہوتا ہے. یو آر ایسوسیٹنگ سم تھنگ سم ون ود اللہ، اینڈ یہ ایک بہت ہی برے گناہ میں آ جاتا ہے. آپ ایک گنہگار بن جاتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے انشاءاللہ. آمین. شیخ، ایک اور اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سنس ہیومینٹی از اے واسٹ کانسیپٹ، اتنا زیادہ امپورٹنس اسے دیا گیا ہے، ہمارے نبی کے پروفیسی میں بھی یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. از دیر اینی کانسیپٹ ان ہیومینٹی جس سے ہمیں ریسٹرکشنز دکھتے ہوں، جہاں پر ہمیں قدم نہیں رکھنا چاہیے؟ ایسے کوئی ریسٹرکشنز بھی اسلام میں ہے؟ دیکھیے ایسی چیز جب تک کہ سامنے والے کا بھلا ہو اور آپ کے آستھا کو نقصان نہیں ہے اس میں، تب تک یو کین گو اہیڈ انشاءاللہ. لیکن سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں شرک کے لیے جا رہا ہوں، آپ تھوڑا سا میرے سامان کو آپ کی گاڑی پہ رکھ کر وہاں لا لیجئے. یہ جو میجر سنس ہیں، گناہ کرنے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. جیسے آپ کہیں گے کسی کو مرڈر کرنا ہے، تھوڑا سا لفٹ دیجئے، گناہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. ارے آپ کہیں گے انسانیت نہیں ہے تم میں اتنی کہ مجھے 1 کلومیٹر لفٹ دے سکتے ہو،
سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جی جی، لفٹ دینا ایک بات ہے لیکن ان کا مقصد کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے وہاں پہ. آپ کہیں گے مجھے 100 روپیز کی ضرورت ہے، جبکہ آپ کے جیب میں 1000 روپیز ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ آدمی شراب 100 روپیز لے کے وائن شاپ کو جائے گا. یہ انسانیت نہیں ہے، یہ تو خود اسے بھی مارنا ہے، کیونکہ ڈرنکنگ الکوہول از انجوریس ٹو ہیلتھ، شراب کے باٹل پر لکھا ہے. تو اس طریقے سے کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے ایک 5000 روپیہ دیجئے، بچے کی شادی میں بینڈ باجہ رکھنا ہے، فضول میں اڑانے کے لیے. اسلامک پرنسپلز کے خلاف جو سامنے والا آپ سے مدد پوچھ رہا ہے پیسے کی یا پرسنلی آپ کا وقت، یہ انسانیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے. تو یہ بیسک پرنسپل. جی ماشاءاللہ، بہت ہی ایزی انداز سے شیخ ہمیں سمجھائے کہ humanities, the service to humanity is a good thing, but when you know that something bad is going to happen, something wrong is going to happen, social evil وہاں پر کریٹ ہونے والا ہے اگر آپ ہیومینٹی سروس دینے کے بعد، تو ایسے ہیومینیٹیرین سروس کو آپ اپنے آپ کو وہاں پر روک دینا چاہیے. سو دیٹس اے کانسیپٹ. جزاک اللہ خیرہ شیخ. الحمدللہ بہت سارے باتیں سامنے آ گئی، اور یہ ہیومینٹی والا جو کانسیپٹ ہے انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین آئندہ سے اسلام اور ہیومینٹی کو الگ الگ سبجیکٹ میں بانٹیں گے نہیں، کیونکہ اٹ از دا پارٹ آف اسلام، اٹ از دا پارٹ آف ریلیجن. سو اٹ از ناٹ اے ڈفرینٹ سبجیکٹ. یہ کانسیپٹ ہر ایک کے دماغ میں ہونا بہت ہی ضروری ہے، ارسپیکٹیو آف یور ریلیجن، چاہے آپ مسلم ہو نان مسلم ہو. اسلام یہ ایک بہت سارے سبجیکٹ سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں سے اگر ایک سبجیکٹ بھی آپ اگر نکالیں گے تو وہاں پر اسلام از انکمپلیٹ. تو اگر وہاں جی قرآن مجید کے اگر آپ سب سے لاسٹ سورت پڑھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے، ریمائنڈ کرنے کے لیے کچھ کوٹیشن مل جائے. اوکے. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ اللہ کہہ رہا ہے میں انسانوں کا رب، انسانوں کا مالک، انسانوں کا معبود ہوں. تو جو رب انسانوں کا ہے وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے قرآن اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج چکا ہے. تو ظاہر بات ہے اسلام انسانیت کا جڑا ہوا انسانیت ہے. جی جی جی. سو دیٹ واز آئی کین سے ویری نائس کنکلوڈنگ لائنس. شکراً، جزاک اللہ خیرہ شیخ. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو اوور آل ایک اسلامک کانسیپٹ کے اوپر ایک دعوتی انداز سے آپ ایک اچھا سا پیغام دیں. جی جی بالکل یہی بات ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے. جب اللہ عز و جل نے کہا میں سب کا، تمام انسانوں کا رب ہوں، تو اللہ کا جو پیغام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، سارے انسانوں کی کتاب ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پروکتا نہیں ہے، سارے انسانوں کے پروکتا ہے. آپ کی ٹیچنگ صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے. جب سارے انسانوں کے لیے ہے تو اس میں نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، توحید، شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پڑوسی انسان ہے، دوست انسان ہے، راستے میں چلنے والا انسان ہے، سواری پر آپ کے ساتھ سفر میں چلنے والا انسان ہے. اسپیکٹرم ہے، آپ دیکھیں گے کئی چیزوں کا. انسانیت کی ایک ایک کیٹیگری کو چن چن کر اسلام میں گائیڈنس دیا گیا. گویا اسلام کا حصہ ہے انسانیت. انسانیت اور اسلام جدا جدا نہیں ہو سکتے. اگر یہ کانسیپٹ ہے تو غلط ہے، اپنے اس کانسیپٹ کو درست کر لیجیے.